بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ شعبان المعظم کی بابرکت ساعتیں شب برات کے پرنور لمحات کے ساتھ ساتھ ہم قدم بقدم لمحہ بلمحہ دن بدن ساعت بساعت اور ایک ایک گھنٹے کے حساب سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس طرح کے گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے بابرکت مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تسبیحات اور تحلیلات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، کثرت استغفار کے لیے اور کثرت صوم روزوں کی کثرت کے لیے اپنی کمر ہمت کو کس لیا کرتے تھے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اپنی اور اپنی امت کی عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کے تصور اور تخیل کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے. اور اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پائے تو رمضان کا مہینہ پاتے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر کے پیش کرے. چونکہ روزے کا جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض کرنے کی جو حکمت ہے اس کو بیان فرمایا. اور وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون اس روزے کے نور سے خدا تمہارے دل کے اندر بھی نور پیدا کرے. روزے کے نور سے خدا تمہارے فکر اور تصور اور تخیل کے اندر بھی تقوی کا نور پیدا کر لے. اور تقوی کا نور کیا ہے؟ تقوی کا نور یہ ہے کہ جب جس انسان کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جائے وہ پھر گناہ کی وادی میں نہیں جاتا، گناہ کے راستے پر نہیں جاتا. خوف خدا اس کے دل کے اندر، اس کی توجہ کے اندر، اس کے تصور کے اندر، اس کے تخیل کے اندر وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور تقوی جس انسان کو تقوی کا نور مل جائے اس کی ہمارے فقہاء اور محدثین نے مثال دی ہے کہ بندہ ایک تنگ راستے سے گزر رہا ہو اور راستہ تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور وہ جھاڑیاں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اتنا تنگ راستہ ہو کہ بندہ اگر بے خیالی سے اس راستے سے گزرے گا تو جھاڑیوں کے جو کانٹے ہیں ان کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کپڑے اور اس کا دامن آلودہ ہو جائے گا اور پھنس جائے گا. وہ اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر گزرتا ہے کہ کہیں کوئی جسم سے راستے سے کانٹا چبھ نہ جائے. فرمایا یہ تقویٰ ایسا ہے کہ ایک طرف شیطان نے جو ہے وہ گھات لگائی ہوئی ہے، دوسری طرف نفس امارہ نے گھات لگائی ہوئی ہے، تیسری طرف دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی عیاشیاں اسے آوازیں دے رہی ہیں، اور تیسری طرف ایک راستہ ہے کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، تلاوت قرآن بھی کرنا ہے، رزق حلال بھی کما کر اپنے بچوں کو کھلانا ہے، پھر سچائی کے راستے پر بھی چلنا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلانا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طریقے سے کہ ایک طرف شیطان گھات لگائے ہوئے ہو، دوسری طرف نفس امارہ گھات لگائے ہوئے ہو اور ہر طرف سے 4 سو مشکل راستے ہوں اور اس کے بیچ سے بندہ نور کو تلاش کر کے صراط مستقیم کو تلاش کر کے اپنے آپ کو گناہ کی وادی سے دور کر کے جب گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کے نور کو نہ صرف اس کے دل کو روشن کرتا ہے بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من اثر السجود، تو کثرت سجدوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور ظاہر کر دیتا ہے، ان کے دل کا نور ان کے چہرے پر آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محفل لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستاروں کو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے جو خاص ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور ایسے دوست کہ جن کے سجدوں پر بھی خدا کو ناز ہو، ایسے دوست کہ جن کے قیام پر بھی خدا کو ناز ہو، ایسے دوست کہ ان کے منہ سے صرف آواز نکالنے کی دیری ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کی دیری ہے، وہ ابھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے چہرے پر نہیں لاتے تو ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. یعنی جب تمہاری نظر ان کے چہروں کے اوپر پڑے تو جو کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے بعد جو فرسٹ امپریشن پڑتا ہے، جو بندے کا سب سے پہلا ری ایکشن ہوتا ہے، پہلی نظر فیصلہ کر لیتی ہے. جب بندہ متاثر ہوتا ہے یا کسی چیز سے بندہ متنفر ہوتا ہے، پہلی نظر میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جسے خدا نے تقوی کا نور عطا کیا ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نمازوں اور عبادات اور تلاوت قرآن اور سچائی کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے اور طہارت کی وجہ سے جس شخص کو رب کریم نے یہ توفیق عطا کی ہو تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی بندہ ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو جب پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو انسان کے مائنڈ کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کی تھنکنگ کے اندر سب سے پہلا جو ری ایکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سونا چہرہ کسی گناہگار دا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سونا چہرہ کسی جو ہے وہ
بدکار کا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا خوبصورت اور حسین چہرہ یہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس کو تقوی کا اللہ نور عطا فرما دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ کیا ہے, یہ نیکیوں کا اثر ہے. نیکیوں کا اثر انسان کے دل سے بھی ظاہر ہوتا ہے, تقوی کا نور انسان کے دل سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم, پھر ان کے چہروں کو تم دیکھو گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. پھر ان کی علامات کیا ہوں گی, ان کے چہروں کے نور کی علامت کیا ہوئی, من اثر السجود. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے, ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں سے نور لے کر رہا ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ ان کے چہرے, اللہ والوں کے چہرے کیسے ہوں گے, اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا. انسان کا مائنڈ فیصلہ کرے گا, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کسی کو اپنی کرامتیں بیان کرنے کے لیے کسی خلیفے کو, کسی مرید کو, کسی جھوٹی ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اس کا چہرہ دیکھے گا تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ چہرہ کسی سچے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا نے چہرہ والضحیٰ عطا فرمایا تھا, جب کفار آپ کو دیکھتے تھے تو اپنی امانتیں آپ کے الگ آپ کی دشمنی کرتے تھے, اور آپ کو طائف کے مقام پر پتھروں سے لہو لہان کیا گیا, آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی, تو کفار کہتے تھے کہ یہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے نیکی کا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے. یہ جو تقوی کا نور ہوتا ہے یہ انسان کے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے. اور پھر جس انسان کے اندر تقوی کا نور آ جائے, فرمایا کہ اس کے چہرے سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب انسان گناہ کی وادی کے اندر جاتا ہے, شیطان کے قابو کے اندر آ جاتا ہے, نفس امارہ کے فریب کے اندر آ جاتا ہے, اور طرح طرح کے جو ہے وہ گناہوں کے اندر اور دنیا کی لذتوں اور عیاشیوں اور فحاشیوں کے اندر جب اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے, تو پھر فرمایا اس کے اثرات بھی اس کے دل پر بھی ظاہر ہوتے ہیں, اس کی نحوست اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتی ہے. اور قرآن نے اس منظر کو بیان فرمایا. میرے سامنے جو سورت میں نے تلاوت کی ہے یہ 30واں پارہ ہے, سورۃ المطففین ہے, اور سورہ نمبر 83 ہے. قرآن پاک کی سورہ نمبر 83, سورہ کا نام ہے المطففین, اور آیت نمبر ہے ورس نمبر 14 ہے. اس میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو شیطان کے فریب میں آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں, جو شیطان کے فریب میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں, جو شیطان کے فریب میں آ کر مکاری کرتے ہیں, جو شیطان اور نفس امارہ کے جال کے اندر پھنس کر جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں دغا بازی کرتے ہیں, جو اگر کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو اس میں خیانت کرتے ہیں, کوئی ان کے پاس امانت رکھے تو اس کے اندر خیانت کرتے ہیں, پھر جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اور نیکی کی وادی کو چھوڑ کر اذان کے وقت, نماز کے وقت ان کے جسموں پہ بخار اور سستیاں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو شیطان کے چنگل میں پھنسا دیتے ہیں تو شیطان چاروں طرف نفس امارہ کی صورت میں, وسوسوں کی صورت کے اندر, دنیا کی لذتوں کی صورت کے اندر, دنیا کے جو ہے وہ دکھاوے کی صورت کے اندر شیطان کیا کرتا ہے. فرمایا شیطان نے جو ان کو جال کے اندر پھنسایا ہوتا ہے تو پھر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں, پھنستے چلے جاتے ہیں, پھنستے چلے جاتے ہیں. ایک گناہ کیا, پھر اس نے اور لذت دکھائی, دوسرے گناہ میں چلے گئے, نماز ایک پڑھی تو فرمایا کہ دوسری بات میں پڑھ لینا تو پتہ چلا وقت گزر گیا. اس طرح اس کے فریب کے اندر, اس کے جال کے اندر پھنستے 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 اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم, ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ رانا رین, یہ قرآن پاک کی سورۃ المطففین میں ہے. رانا کا معنی ہے یا رین کا معنی ہے پردہ, اور زنگ, میل کچار کو بھی عربی کے اندر رین کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے فریب میں پھنس جاتے ہیں, نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں, کاروبار کے اندر لین دین کے اندر فراڈ کرتے ہیں, اور اب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں,
اور گناہ کی وادی کے اندر اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب لوہے کا زنگ پڑتا ہے تو اس کا زنگ ایسے, آپ بے شک اس کو کھرچتے رہیں, کچھ بھی کہیں, زنگ دور نہیں ہوگا. اس زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے. آگ میں ڈالیں اور پھر جب وہ سرخ ہوتا ہے آگ میں جل کر, پھر اس کے اوپر سے ضرب لگاتا ہے لوہار, اور پھر اس کا زنگ دور ہو کر چمک پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے, نبی پاک نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اس کے دل کے اندر وہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے, بندہ مومن جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا دل اس طرح ہوتا ہے جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے یا سفید کاغذ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں, اس کے اوپر اگر کوئی کالا نشان پڑ جائے یا کوئی سیاہی کا دھبا لگ جائے تو پورے لباس کے اوپر اس دھبا دور سے نظر آئے گا. فرمایا اسی طریقے سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اور پھر اگر وہ اپنی زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کے اجڑے ہوئے دل کے اندر, پاکیزہ دل کے اندر, سفید دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے پکارتی ہے, آوازیں دیتی ہے, اور اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو وہ اپنے اس گناہ کی استغفار کرے, توبہ کرے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ مٹ جاتا ہے, وہ واپس واش ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ہم کپڑے پہنتے ہیں, جب ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں تو ہم اس کو واشنگ مشین کے اندر ڈالتے ہیں, اور واشنگ مشین کے اندر دھلنے کے بعد جب کپڑا دوبارہ نکلتا ہے پھر استری ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک چمک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر اسی طریقے سے جب ہمارے جسم کے اندر پسینہ آ جائے یا جسم کے اوپر میل کچیل آ جائے یا بندہ سفر کے اندر جائے تو تھکا ہوا ہوتا ہے اور آلودگی کی وجہ سے اس کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور جب بندہ کیا کرتا ہے, غسل کرتا ہے, تیار ہوتا ہے, اور ایک دم اس کے جسم کے اندر ایک فریشنس آتی ہے, جسم فرش ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے. فرمایا یہی مثال گناہ کی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, اس پر دھبا پڑ جاتا ہے. اور اگر فرمایا گناہ کا کفارہ کیا ہے, جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اسی وقت اس گناہ کی استغفار کرے. کیوں؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا جڑا بندہ گناہ تو بعد فوراً نیکی کر لے, وہ نیکی اس کے گناہ کو واش کر دیتی ہے, وہ نیکی اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے. اور وہ اپنے گناہ سے کیا کر لے, استغفار کرے, سچی توبہ کرے, تو پھر وہ داغ نہیں رہتا. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہم ہر ہفتے غسل کرتے ہیں, ہر ہفتے ہم کپڑے دھو کر پہنتے ہیں, دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, سرکار نے فرمایا جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے, منہ کے اندر پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے 3 مرتبہ تو اس کے جو ہے وہ ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے بازو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. فرمایا جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, اس سے بھی کوئی عظیم دین ہوگا, اس سے بھی کوئی رحمت والا دین ہوگا کہ صرف ایک وضو کرنے سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری جسم کے گناہ ہیں. اور باطنی جسم کا گناہ اگر بندہ کیا کرے, فرمایا استغفار کرے, اور فرمایا ندامت کے ساتھ, شرمساری کے ساتھ کیا کرے, اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہائے. فرمایا انسان کے جسم سے نکلا ہوا جو آنسو ہوتا ہے وہ اس کے آئینہ قلب کو صاف کر دیتا ہے. انسان کی ہوئی سچی توبہ اس کے آئینہ قلب کو صاف کر دیتی ہے, اس کے دل کو شفاف کر دیتی ہے. اور پھر اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر نمازوں کا شوق پیدا ہوتا ہے. پھر وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جڑے لوگ نماز دے پابند ہو جاون نا, 5 وقت دی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور 5 وقت کی نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں, کسی بھی عذر کے بغیر نماز کو قضا نہیں کرتے, نماز کے عادی بن جاتے ہیں. تو نماز کے جہاں اور فائدے ہیں, اس کا ظاہری فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نماز کیا ہوتا ہے, فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر.
نماز پھر انسان کو ایسے راستے پر لگا دیتی ہے کہ بے حیائی سے بھی بچ جاتا ہے، بری باتوں سے بھی بچ جاتا ہے، اس کی زبان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے تصور اور تخیل کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رنگ چڑھا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے آخری پیج کی یہ آخری رکوع ہے، اس میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت رنگ ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ تقوی کا نور ہے، وہ پیشانی کے اوپر ظاہر ہونے والے انسان کے دل کے اندر موجود تقوی کا نور ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے بندہ بچا کے رکھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، میرے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے انوار کا نزول ہوتا ہے، اس کے اثرات میرے دل کے اوپر جب ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے اندر اس طرح کھو جاتا ہوں کہ میں اپنے دل کے اوپر ایک ابر سا محسوس کرتا ہوں۔ کیا محسوس کرتا ہوں؟ ایک ابر سا محسوس کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ابر سے نکل آنا، کہ وہ ابر نور کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا ابر ہوتا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور ہمیں جو اللہ نے نبی عطا فرمایا وہ تو شافع یوم النشور ہے، وہ تو مقام محمود پر فائز ہو کر نہ صرف یہ کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی بلکہ اپنی امت کے آخری صاحب ایمان تک کو بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دل پر اپنے امتیوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، ان کی معصیت کو دیکھتا ہوں یا ان کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے سامنے اپنے دل پر ایک ابر سا محسوس کرتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس دل اور سامنے آنے والے ابر جس کو شیڈو کہتے ہیں، سایہ حالی، فرمایا ایک شیڈو سا محسوس کرتا ہوں، ایک ابر سا محسوس کرتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس ابر کو زائل کرنے کے لیے میں دن میں ایک نہیں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں، وہ نبی جو شافع یوم النشور ہیں، وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی جنہوں نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کے ساتھ اپنی امت کے آخری صاحب ایمان کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے، وہ نبی جس کی منشق کے مطابق خدا نے جنتوں کو تیار کیا ہے، وہ نبی جس کے وجود کے اوپر اللہ فرماتا ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے کائنات کی ساری نعمتیں وجود مصطفیٰ پر مکمل کر دی ہیں۔ وہ نبی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے سامنے ابر دیکھتا ہوں، امت کے گناہوں کو دیکھتا ہوں، تو میں 100 مرتبہ ایک وقت میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اب انسان اپنی طرف غور کرے نا، تو ہم تو سر سے پاؤں تک ہیں سراپائے گناہ۔ اس لیے ہر لمحہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، تو حضرت داتا علی حجویری، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو رانا یا رائن، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ جو ہے وہ اس کو پردے کے معنی کے اندر آیا ہے یا حجاب کے معنی کے اندر آیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حجاب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ حجاب کشف المحجوب شریف کے اندر کہ حجاب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رینی حجاب ہوتا ہے جس کو اللہ بلران اللہ نے فرمایا ایک حجاب رینی، ایک پردہ ایسا ہوتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر آ جاتا ہے کہ بندے کی ذات حق سے حجاب کے سبب بن جاتی ہے، یعنی بندہ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے درمیان ایسا حجاب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور حق کے جلووں سے محروم ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ سبب بن جاتی ہے، اور اس کے نزدیک حق و باطل ایک سا ہو جاتا ہے، یعنی جس کا دل سیاہ ہو جائے
جو گناہوں کا عادی ہو جائے، اس کے سامنے اس کو پتہ ہے یہ کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی کیے جا رہا ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ نماز اللہ نے 5 وقت کی ہم پر فرض کی ہے، اس سے کسی حالت میں چھٹکارا نہیں ہے، کسی حالت میں چھٹکارا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اس کا جسم، مثلا کسی کا جسم بالکل پیرالائز ہو گیا۔ علماء اور محدثین نے لکھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پکا نمازی ہے تو اسے پتہ ہے کیا کرنا چاہیے، فرمایا آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ کیوں کہ فرمایا اس سے مفر نہیں ہے، فرمایا آنکھ کے اشارے سے قیام کرے، آنکھ کے اشارے سے آنکھ نیچی کرے تو رکوع کرے، آنکھ بند کرے تو سمجھ لے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، آنکھ کھولے تو یہ تصور کرے کہ میں خدا کی بارگاہ میں حالت قیام میں ہوں۔ ہمیں تو ذرا سی تکلیف ہو جائے تو کرسیاں گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں اور گھر سے چل کر آتے ہیں، پھر مسجد کے اندر جو ہے، اچھا نماز کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، ہاں عذر شرعی کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ مثلا کسی بندے کی کمر کے اندر تکلیف ہے، وہ جھک نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، فرمایا کہ وہ اگر قیام پر قادر ہے تو قیام کرے۔ اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے یا قیام رکوع نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی گھٹنوں کا آپریشن ہو گیا ہے یا کمر کا آپریشن ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ جب جماعت کھڑی ہو تو قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے، کرسی پر بیٹھ کر اللہ اکبر نہ کہے، کیونکہ گھر سے جب چل کر آیا ہے تو پتہ چلا اس کو قیام کی قدرت ہے۔ پھر اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ جب وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز، فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ آخری آپشن ہے۔ ہمارے یہاں آخری آپشن کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ایام علالت ہے، آخری ایام آئے تو حضور اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں یہاں سے نیچے نیچے جان نکل گئی تھی آخری ایام کے اندر۔ 17 نمازیں ان ایام میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ فرمایا آخری نماز کے لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے دنیا سے رخصت کا وقت ہو گیا، تو آپ نے صحابہ اکرام میں مولا کائنات کو اور ایک اور صحابی ان کو بلایا، تو حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنے بازو پھیلائے، تو ایک کندھے پر حضرت مولا کائنات کا ہاتھ رکھا، دوسرے کندھے پر دوسرے صحابی کا ہاتھ رکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اس طرح اٹھا کر مسجد میں لا رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے دونوں پاؤں سے جو ہے وہ پیرالائز ہو گئے تھے، ان سے جان نکل چکی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاؤں کو حضور کو لے کر آ رہے، حضور کے پاؤں اس طرح زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک سے محراب تک اس طرح حضور کے پاؤں زمین کے اوپر، دونوں طرف سے صحابہ نے اٹھایا ہوا، دونوں طرف سے صحابہ اکرام نے آپ کو اٹھایا ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین کے اوپر اس طرح گھسیٹ رہے تھے۔ فرماتے ہیں حجرائے نبی علیہ السلام سے لے کر منبر تک حضور علیہ السلام کی جو دونوں پاؤں اس طرح زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے، زمین پر نشان پڑ گئے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور بیٹھ کرسی پر نہیں بیٹھے، زمین پر بیٹھے۔ فرمایا کہ سجدے کی طاقت ہے تو اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بندہ بیٹھ کر پڑھے، تو بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا کرے، اس سے کیا ہوگا، اس کو جو نماز کے اندر جو سب سے اعظم رکن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، نماز کی جو 7 فرائض ہیں، ان 7 فرائض میں سے جو سب سے اعظم رکن ہے، سب سے اعظم فرض ہے نماز کا، وہ سجدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ قیام کی حالت میں رکوع میں جاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس کے اندر رحمت الہی کا نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جھک جاتا ہے، جب ہم جھکتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کیا عاجزی میں اور اضافہ ہو گیا، پھر اس کے اوپر اور رحمت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ رکوع سے کیا کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ دنیاوی اصول کے مطابق کوئی بندہ جب اپنی بالکل اپنے آپ کو عاجز، لاچار اور بالکل بے بس محسوس کرے تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ جب بندہ عاجزی کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے تو اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے، پھر سجدے کے اندر 7 اعضاء پر سجدہ، 7 باؤنس، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ سجدے کے 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 2 پاؤں کی ہڈیاں، 2 گھٹنے کی ہڈیاں، 2 ہاتھوں کی ہڈیاں 6،
اور پیشانی کی ہڈی ساتھ. اچھا اس کے لیے حکم کیا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرے تو سب سے پہلے تو پاؤں کی ہڈیاں زمین پر آلریڈی ہوتی ہے. پھر کیا اس کے بعد دونوں گھٹنے زمین کے اوپر لگائے. کیا کرے؟ دونوں گھٹنے زمین کے اوپر لائے. جیسے مثلا خان صاحب کھڑے ہو جائے. خان صاحب کھڑے ہو جائے. اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ابھی سجدے میں جائیں گے. آپ سجدے میں جائیں. یہ دیکھیں یہ پہلے گھٹنے لگے ہیں, پھر ہاتھ لگے ہیں, پھر سر لگا. پہلے پاؤں, پھر گھٹنے, پھر دونوں ہاتھ, پھر یہ پیشانی. یہ جو ہے یہ 7 بونز کے اوپر سجدہ کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اور حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھتے 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 جب بندہ سجدے کی حالت میں اپنی 7 جسم کی ہڈیوں کو زمین پر رکھ کے پورے جسم کو سجدے کے اندر لے آتا ہے اور اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین کے اوپر رکھ کر جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی سب سے اعلیٰ منزل کے اوپر ہوتا ہے. فرمایا وہ دل میں سبحان ربی کہہ رہا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اور پھر مثلا ایک بندے کو قیام کی بھی طاقت ہے, رکوع کی بھی طاقت ہے, سجدے کی بھی طاقت ہے. اب مثلا کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو کسی عذر کی بنا پر تو نماز اس کی ہو جائے گی, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کن کن فرائض سے محروم ہوگا جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ قیام کے فرض سے محروم ہو جائے گا, رکوع کے فرض سے محروم ہو جائے گا. ثواب اس کو ملے گا لیکن جو اس کی روحانی اصل لذت ہے وہ مزہ تو نہیں آئے گا نا. پھر سجدہ نماز کے اندر فرض ہے, اس سے محروم ہو جائے گا. اس لیے حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو جب تک اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے, اور تاکہ اس کا سجدہ بھی ہو جائے اور اس کا بھی ثواب مل جائے. تو یہ سارے آپشن ہمیں نماز کے دوران اپنے اس کے اندر رہنا چاہیے. حضرت داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حجاب 2 قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا جب دل کا حجاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, گناہ اور ثواب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے, پھر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو. حضرت داتا علی حجویری کیا کہتے ہیں؟ گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو, اور گناہگار کو کوشش کرو کہ وہ راہ راست کے اوپر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ اصل مقصد کیا تھا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا نا تو حضور علیہ السلام روحانی طور پر امت کو تیار کرتے تھے, فکری طور پر امت کو تیار کرتے تھے, تصوراتی طور پر جو ذہن کے اندر سوچیں آتی ہیں, وسوسے آتے ہیں, ان سے ان کو پاک کرتے تھے, تاکہ جب رمضان کا مہینہ بندہ پائے تو وہ ہر بری سوچ سے, برے گناہ سے, برے تصور سے, برے تخیل سے اپنے آپ کو پاک کر لے. فرمایا جب بندہ ایسی کیفیت پیدا کرے گا تو فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تقوی کا نور ایسا پیدا کرے گا کہ اس کے دل سے بھی وہ نور ظاہر ہوگا, اس کے سجدوں کا اثر بھی اس سے اوپر ظاہر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ وقت پر مسجد میں آئیں. مثلا ہم جب جمعے میں بیان کرتے ہیں تو پورا ہفتہ میں آپ کے لیے بیان تیار کرتا رہتا ہوں, اچھے اچھے نکات تلاش کرتا رہتا ہوں, 5 10 8 تفاسیر میں دیکھتا ہوں کہ ان تفاسیر سے نقطے آپ کو پیش کروں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. لیکن تسی جس وقت نماز واسطے آتے ہیں تو اس وقت میری تقریر دے ختم ہونے کا ٹائم ہو جائے. اس لیے کوشش کیا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 اونٹ جو ہے وہ قربانی کرنے کا, صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے, اور فرمایا جو دوسری صف میں ہوتا ہے اسے گائے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.